الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بادشاہ کو نصیحت۔ ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہارون رشید کے پاس آئے تو ہارون رشید نے حضرت بلخی سے کہا، جناب مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، اے ہارون رشید، خدا تعالیٰ نے تجھے صدیق اکبر کی جگہ بٹھایا ہے تو تجھ سے سچائی اور راست بازی چاہتا ہے، اور جب فاروق اعظم کی مسند پر بٹھایا ہے تو چاہتا ہے کہ تو حق اور ناحق، سچ اور جھوٹ میں تفریق کرے، اور جب تجھے عثمان ذو النورین کے مقام پر بٹھایا ہے تو وہ تجھ سے شرم و حیا کا طالب ہے، اور جب اس نے تجھے علی المرتضیٰ کے مقام پر بٹھایا ہے تو وہ تجھ سے عدل و انصاف اور علم و عمل کا خواہاں ہے۔ ہارون رشید نے کہا، کچھ اور بھی فرمائیے۔ فرمایا، خدا کا بنایا ہوا ایک گھر ہے جسے دوزخ کہا جاتا ہے، اس کا خدا نے تجھے دربان بنایا ہے کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے بچائے، اور اے ہارون رشید، تو دریا ہے اور تمام رعیت نہریں ہیں۔ اگر تو نے صفائی حاصل کی تو سب صفائی کے ساتھ رہیں گے، اور اگر تو نے ہی اپنے اندر کدورت پیدا کر لی تو سب مقدر ہو جائیں گے۔ سبق: بادشاہ اور حاکم کو صداقت، حق و باطل میں تفریق، شرم و غیرت اور علم و عمل سے کام لینا چاہیے، اور اپنی رعیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کے نشہ میں راہ میں گرا ہوا تھا اور بے ہوشی کے عالم میں اپنی زبان سے بہت بکواس کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا، یہ زبان تو ذکر حق کے لیے تھی، یہ زبان تو اللہ کے ذکر کے لیے تھی، اسے کون سی آفت پہنچی کہ یہ ایسے بکواس کر رہی ہے؟ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کا منہ اور اس کی زبان دھونے لگے، اور دھو کر آگے تشریف لے گئے۔ شرابی ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے یہ سارا قصہ سنایا۔ شرابی یہ سن کر کہ حضرت ابراہیم ادہم میرا منہ اور زبان دھو گئے ہیں، رویا اور کہنے لگا، الہی تیرے مقبول بندے کی شرم کھا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو اپنے مقبول بندے کے طفل مجھے بخش دے۔ رات کو ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اس شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھویا۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کی قربت و معیت سے انسان کا کایا پلٹ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور عاقبت اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر جو لوگ یہ کہے کہ ان ولیوں کے پاس کیا پڑا ہے اور ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ، وہ بدنصیب اور بدبخت ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ ایک شخص کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص سے حجاج کو ایک خاص کشش نظر آئی، چنانچہ آپ
اپنے مقام پر پہنچ کر حجاج نے حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کیا جائے۔ عمار نے تعمیل حکم کی اور اس شخص کو دربار میں بلایا۔ وہ شخص کوئی مقبول حق تھا۔ دربار میں پہنچ کر وہ بڑی بے نیازی سے کھڑا ہوا۔ حجاج نے اسے دیکھا اور یوں گویا ہوا، حجاج تم کون ہو؟ یعنی حجاج کہنے لگا تم کون ہو؟ وہ شخص بولا مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ حجاج بولا میرا مطلب یہ نہیں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ شخص بولا میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ حجاج بولا یمن کا حاکم محمد بن یوسف میرا بھائی ہے، تم نے اسے کیسا دیکھا؟ وہ شخص بولا وہ بڑا قد اور جسم اور اچھے کپڑے پہننے والا شخص ہے۔ حجاج بولا میرا مطلب یہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیرت کیسی ہے؟ وہ شخص بولا وہ بڑا ظالم، مخلوق کا فرما بردار اور خالق کا نافرمان ہے۔ حجاج بولا گستاخ، اتنی بڑی گستاخی! کیا تمہیں علم نہیں کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کا بھائی ہوں۔ تو وہ شخص بولا اور کیا تمہیں علم نہیں کہ میرا خدا سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے گھر کی زیارت کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ حجاج خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا اور وہ شخص بغیر اجازت لیے دربار سے نکل گیا۔ سبق: اللہ والے راست باز ہوتے ہیں اور ظالم حاکم کے سامنے بھی سچی بات کہنے سے نہیں چوکتے۔ ایسے راست بازوں کی اللہ مدد فرماتا ہے اور ظالم ان سے مرعوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔